نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر ان کو عبادت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، یہ سارا طریقہ بھی بتا دیا۔ وہ طریقہ یا تو انبیاء کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے کسی نہ کسی ذرائع سے وہ حکم، وہ آرڈر، وہ امر، وہ نہی وہ ہم تک پہنچ چکی۔ اب ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ وہ دیکھتے تھے، صحابہ جب خواب دیکھتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو عبداللہ ابن عمر بھی یہ سوچے تھے کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سناؤ۔ تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تو اس نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعبیر پوچھیں۔ تو جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا خواب ہے، امید ہے کہ وہ رات کا نماز پڑھا کریں۔ سختی سے نہیں کہا کہ میری طرف سے حکم ہے کہ پڑھو، بلکہ کیا کہ وہ رات کی نماز بھی۔ اور جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا تو اس کے بعد سے آخری وقت تک اس نے کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ بھی اشارہ سمجھ گیا۔ اب یہاں سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، تاکہ ہمارے گناہ کیا ہو جائے اور نیکیاں بڑھ جائے۔ لیکن جو انبیاء یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے تھے وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائے، کیونکہ وہ تو گناہ سے معصوم ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جس درجے پر ہے اس درجے میں کیا ہو؟ ترقی ہو، اعمال میں کیا ہو؟ ترقی ہو، یا جتنا قریب ہے اللہ کے اس سے اور قریب ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ
یہ ایک دوسرا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز پڑھے. کیوں؟ یہ ثابت کرنا تھا، امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ فرض اور اب قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، اور رات میں تہجد پڑھو، نافلۃ لک، یہ نفل بن جائیں گے لکا آپ کے لیے. اب اس لکا کے دو مخاطب ہیں، ایک نبی علیہ السلام، ایک امت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن امت کے لیے فرض نہیں ہے. امت کے لیے فرض اور نہیں ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ نفل ہے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو. اور ان کے لیے نفل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تاکہ وہ ترقی ہو درجے میں. اور جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں گملے میں، کیاری میں، چمن میں، باغ میں، تو ہم اس کو پانی دیتے ہیں. وہ پانی ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ ترقی کرے، سبز رہے، خشک نہ ہو جائے، پھول کھلے اور دیکھ کر اچھا لگے. تو اب یہ جو انسان ہے اس کی مثال ایک پودے کی لے لو. اب وہاں تو جو ہم نے پودا لگایا اپنے ہاتھوں سے، اس کو تو ہم پانی دے رہے. اب یہ جو پودا جسم ہے اس کا پانی کون سا ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے اور وہ تہجد پڑھتا ہے، یا تو خوف سے، اپنے گناہوں کی ڈر سے، یا جہنم کی ڈر سے، اور اس کے آنکھوں سے ایک قطرہ یا دو قطرے نکل آئے، یہ وہ پانی ہے جس کا جسم اس سے پلتا ہے، پھولتا ہے، خوشنما ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور آ جاتی ہے، گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھو ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں. اب ہمیں ویسے بھی نیند پوری نہیں ہوتی. اب اگر ہم یہ بھی کر لیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہمارے لیے بن جائے. تو یہ فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر فرض ہو نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں اتنا وقت ملتا ہے کہ ہماری نیند بھی پوری ہو اور ہم 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد جو مانگے اللہ سے، کیونکہ ہم نے یہ روایت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو ہمارے ذہنوں میں جسم ہے وہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور جو میں دے دوں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے گناہوں کی معافی کرے اور میں معاف کروں. مجھ سے جنت مانگے، میں جنت دے دوں. جہنم سے حفاظت مانگے، میں جہنم سے حفاظت دے دوں. کسی کا بیٹا نہیں، وہ بیٹا مانگے، میں بیٹا دے دوں. کسی کا مال نہیں، مال مانگے، میں مال دولت سے نوازوں. کوئی بیمار ہے، شفا کی دعا کرے، میں اس کو صحت دے دوں. تو ایسے موقع اگر کم از کم ہم روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک چھٹی تو ہماری ہوتی ہے، تو اس چھٹی کے رات کر لیا کریں. اگر ہفتے میں چھٹی نہیں ہوتی، مہینے میں 4 چھٹیاں تو ہیں، اس میں کر لیں، لیکن چوڑے نہیں. مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ. جب عادت پڑ جائے گی پھر ہر روز ہم پڑھا کریں گے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک بات کہ یہ مسواک کرنے میں ہم بہت پیچھے. مسواک تو ہم رکھ لیتے ہیں، سگریٹ ہم پی لیتے ہیں، پان کا بھی ذائقہ چکھ لیتے ہیں، میٹھا ہو، گڑ 300 ہو، پھول پتی ہو، آدھی پتی ہو، لیکن اس کے بعد مسواک پتہ نہیں پین رکھ لیتے ہیں اور بھی کئی چیزیں، جو اتنے بڑے بڑے موبائل 2 کلو کے وہ بھی جیب میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مسواک نہیں رکھ سکتے.
اب اس میں کیا ہے 70 سے زیادہ فائدے، اور سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے، اٹھتے ہوئے مسواک کرتے تھے، کھانے کے بعد مسواک کرتے تھے، کسی مجلس میں جاتے تھے مسواک کرتے تھے، نماز آنے جب آتے تھے مسواک کرتے تھے۔ اب یہ ساری چیزوں پر اگر ہم نہیں بھی کر سکتے، کم از کم وضو کرتے وقت ہم مسواک کو کریں تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب اس بات پہ تو وعدہ آپ سے دوں گا، کیونکہ میرے تو آپ ذمہ دار ہو یا نہ ہو، خدا کے تو گناہگار بن جائے، پھر مسجد میں ہاتھ اٹھائیے جس کا وعدہ ہے مسواک کریں۔ اللہ رب العزت ہم نے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنت